قرآن نے کہا کہ انہیں جہاں پاؤں قتل کر دو. اب بات تو بالکل سچی کہ سچ مچ قرآن نے کہا ہے کہ جہاں پاؤں قتل کر دو. ایک دنیا لے کر بیٹھی ہوئے سوال ہو رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے جہاں پاؤں قتل کر دو. ارے کنٹیکسٹ دیکھو نا، اسے نہیں دیکھیں گے. اور ہر ایک یہ بھی دعویٰ کر دیتا ہے ہم نے خود دیکھا ہے. جس نے کوئی کتاب چھاپی اس میں لکھا ہوا دیکھا ہے. قرآن شریف کا مطالعہ نہیں کر رہا ہے وہاں شروع سے. اس سے متعلق دوسری تفصیلات ہیں، وہ بھی پورا کنٹیکسٹ طے کرتی ہیں کہ اس کی تفصیلات اور کہاں کہاں ہیں، وہ بھی اس کا صحیح مقام طے کرتی ہیں. اسے نہیں دیکھیں گے. یہ کہہ رہا ہے نہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ. اب اسی سے آتنکوادی بنائے جاتے ہیں، ٹریننگ دینے والے کہ جہاں پاؤں مار ڈالنا، اور اسی سے نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں اسلام کے خلاف. کہ پوری بھیڑ کی بھیڑ اس بات کو مان رہی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پاؤں مار ڈالنا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. کوئی مرد چور ہو یا عورت چور ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالنا، یہ بدلہ ہے خود ان کے اپنے کرتوتوں کا، اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان. اور اللہ طاقت والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا. یہ آیت پچھلی دفعہ ہوئی تھی اور اس کے کچھ پہلو رہ گئے تھے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38. پچھلی مرتبہ میں نے اصلاً قرآن کا کرائم اینڈ پنشمنٹ، جرم و سزا کا قانون، ایک اصولی طور پر بہت تفصیل کے ساتھ میں رکھا تھا کہ قرآن میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں وہ الٹیمیٹ آخری درجے کی سزا ہے. تو کسی بھی سزا کا جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جرم کرنے والے کو وہ سزا دے دی جائے. جیسے یہاں قانون میں رینج ہوتی ہے اور کہیں کہیں فرسٹ ٹائمر کو معافی کی بھی گنجائش ہوتی ہے فرسٹ ٹائمر کے لیے. یہ قانون اس لیے بنے یہاں پر بھی ایسے کہ یہی ایک نیچرل فطرتی قانون ہے. کسی نے پہلی مرتبہ کوئی غلطی کی، اس غلطی کے نتائج کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے بھیانک، عادی مجرم نہیں ہے، اس کو اٹھا کے ایک ہی سزا مقرر کر دی جائے، اس کو بھی وہی دی جائے. جو زندگی بھر پیشہ ور ہے اس کو بھی وہی سزا دی جائے. یا کسی نے کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا لی، کوئی بریڈ اٹھا کے لے گیا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اور جنہوں نے بینک میں چوری کی، کسی کے گھر کا پورا صاف کر دیا، ان کے بھی صرف ہاتھ کاٹے جائیں. اسے سننے ہی میں اور ہر انسان یہ کہے گا کہ یہ انصاف نہیں ہے. تو قرآن کا قانون جو ہے وہ میں نے تفصیل سے پچھلی مرتبہ ڈسکس کیا تھا، ساری سزاؤں کے بارے میں، یہ مزاج. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ خاص حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت پاکیزہ صاف ستھرا معاشرہ ہے، اس میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے. اسلامی نظام آئیڈیل وہ ہے جہاں کسی کو چوری کی ضرورت ہی نہیں پڑے، جہاں اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، بیسک نیڈز، ان کا انتظام کرے، ہر ایک کا، کوئی ایک بھی نہیں بچے. چاہے جتنی بڑی اسٹیٹ ہو، اس کی سرحدیں چاہے جہاں تک ہوں، کوئی بھوکا نہ سوئے، ہر ایک کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہوں. اس کے بعد کچھ زیادہ امیر ہوں تو ہوں، لیکن بنیادی ضرورتیں ہر ایک کے امن اور سلامتی کی ضمانت ہو. اس نظام میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو بہت بھیانک بات ہے. وہ پورا سسٹم بگڑ رہا ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں تھی، اب وہ صرف اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، دوسرے کو نقصان جو پہنچا رہا ہے. اور جہاں چاروں طرف
ماحول ایسا ہو کہ ہر ایک کے بگڑنے کا، یعنی صاف ستھرے رہنے کی گنجائش بہت کم رہ جائے، اچھے اچھے لوگوں کے پاک و صاف رہنے کی گنجائشیں ختم ہو جائیں، اور ڈسپیرٹی اتنی ہو، وہ اتنا ہو کہ لوگوں کے اندر فرق، کہ کہیں لوگ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہو بلینائرز کی، اور بہت بڑی تعداد بھوک سے مر بھی رہی ہو۔ اس نظام کے اندر سب کو ایک جیسی سزائیں دی جائیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن یہ نہیں کہتا۔ تو یہ بڑی غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو۔ ایسے ہی اس سزا کے بارے میں بھی ہے، اس میں پچھلی بار میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں بھی تفصیل سے، پورا قرآن کا کرائم اینڈ پنشمنٹ کا مزاج بتا کر، اور یہ بھی بتایا تھا کہ بس چند سزائیں ہیں، باقی اسٹیٹ اپنی سزا مقرر کر سکتی ہے۔ چند سزائیں ہیں جن کا قرآن نے بیان کیا، ان میں سے ایک یہ چوری بھی ہے۔ تو ایسے سسٹم میں اور ایسے نظام میں جہاں کسی ایک کو بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہاں کوئی چوری کرتا ہے تب بھی یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی مرتبہ غلطی ہو گئی، کوئی معمولی سی غلطی تھی یا یہ کہ بہت بھیانک غلطی ہے، اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا اس وقت بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی سزا اس وقت بھی دے دی جائے گی۔ جب قحط کے حالات تھے تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ کھانے کی چوری کی سزا نہیں دی جائے گی کسی کو۔ اسٹیٹ کیوں نہیں کھانے کا انتظام کر رہی؟ اور بہت بڑے پیمانے پہ، وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اتنے بڑے پیمانے پہ ارینجمنٹ کیا گیا حضرت عمر کے دور میں لوگوں کو کھلانے کا اور قحط کو دور کرنے کا۔ اور امن و امان کی پوزیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر بالکل اسٹیٹ کے آخری حصے میں کہیں مصر میں، شام میں، دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی اگر کوئی بھوک سے مر جائے تو عمر کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اتنی رولر کی جو کو اتنا زیادہ جواب دہی کا احساس ہو، اور وہ لگاتار وہ خود اور اس کی مشینری خود بھی، اور اس کی مشینری اس پر لگی رہتی ہو کہ لوگوں کے حالات معلوم ہو کہ کسی کی کوئی ایسا تو کوئی نہیں بچا کہ جو کسی سے خوف رکھتا ہے یا کسی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ یہ سب تفصیلات سے پچھلی مرتبہ ڈسکس کیا تھا۔ لیکن خود اسی آیت کے اندر دو رینجز ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں دنیا کی عدالتوں میں بھی، اور یہی فطری انصاف کا قانون ہے کہ زیادہ تر جرائم کی رینج ہوتی ہے، کم سے کم سزا، زیادہ سے زیادہ سزا، اور کہیں کہیں معافی کا بھی، جانے دینے کا وارننگ دے کر۔ جج کو ڈسکریشن ہوتا ہے، وہ جج سارے حالات کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اس کا ڈسکریشن ہوتا ہے کہ کہیں کہیں کسی کو وارننگ دے کے پہلی مرتبہ معاف بھی کر سکے۔ اس آیت کے اندر ہی خود رینج دی ہوئی ہے جسے اکثر لوگ نہیں سمجھے۔ اب یہاں سامنے سے تو ترجمے میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ دیکھیے یہ لفظ قطع، کاٹ دو، قطع کرنا، کاٹ دینا، اور ایک لفظ ہے ہاتھ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی یہ اس کی جمع ہے، دونوں کے مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دینا۔ تو ید یعنی ہاتھ، اور قطع کاٹ دینا، یہ صرف اس معنوں میں استعمال نہیں ہوئے، ان کے صرف یہ معنی نہیں، یہ معنی بھی، اور یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ، قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھیے۔ قطع، قطع معنی کاٹ دینا، اور آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا، منقطع کر دیا، سلسلہ منقطع ہو گیا، اب بریک ہو گیا، وہ سلسلہ کسی بھی چیز کا ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھیے میں نے بہت تھوڑی سی مثالیں دی ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31، فلما رأینہو اکبرنہو وقطعنا ایدیہن، درمیان کا ایک ذرا سا ٹکڑا دیا ہے آیت کا میں نے۔ وہ عورتیں تھیں مصر کی ہائی سوسائٹی کی، ہائی فائی سوسائٹی کی، اور وہاں پر عیاشی اور سیکس اور بے حیائی یہ کلچر تھا، یہ کوئی بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی ہائی فائی سوسائٹی کے اندر۔ تو وہ عورت جس کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، یہ خبریں چاروں طرف اڑیں
اور وہ جو ہائی سوسائٹی کی عورتیں تھیں وہ باقاعدہ لعنت برآمد کرنے لگیں کہ کتنی بیوقوف ہے کہ ایک مرد کو، اور وہ بھی اس کے گھر رہتا ہے اور وہ بھی اس کا ماتحت بھی ایسا کہ غلام ہے، اور اس تک کو وہ پھانس نہیں پا رہی ہے اور اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، تو باقاعدہ اس کے اوپر مذاق اڑنے لگا اس کا، اس بات کے اوپر۔ یہ وہاں کا کلچر تھا اس دور کا۔ اور پھر انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور وہ سب آئیں۔ ایک دن دعوت رکھی گئی عزیز مصر کے یہاں جہاں وہ عورت رہتی تھی، اس کی عزیز مصر کی بیوی، اس کے گھر میں ایک دعوت اس نے کی، اس تمام عورتیں وہ سب اکٹھی ہوئیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے سامنے سے نکلے، ان کو آواز دی گئی، وہ سامنے سے نکلے، تو اب یہ الفاظ ہیں اس کے آگے، یہ میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے ابھی تک۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو بڑی بڑائی کی، ارے واہ کیا حسن ہے، کیا اسمارٹنیس ہے، کیا جوانی ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ کہاں سے کاٹ ڈالے؟ یہ کاٹ دیے، یہاں سے بازو سے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے الگ کر دیے، کلائیوں پہ سے ہاتھ فل کاٹ دیے، الگ کر دیے، انگلیاں کاٹ کے الگ کر دیں۔ زخم ایسے ہوا کہ ہاتھ میں ذرا خون نکل آیا، اسے بھی تو ہاتھ کٹنا کہتے ہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں، ارے ہاتھ کٹ گیا، اب وہ کسی جگہ ذرا سا یہاں آیا، ہاتھ کسی سے کٹا تھا، خون نکلنے لگا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، یہ فریب میں کیا تھا انہوں نے، اس کو چال تھی ان کو رجھانے کی۔ ایسا نہیں ہوتا کہیں، یہ سب بالکل ان نیچرل بات ہے کہ کسی کے حسن سے مرعوب ہو کر جن کے ہاتھ میں چھری ان سب کے ایک ساتھ ہاتھ کٹ جائے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وہ قرآن میں ہے آگے کہ وہ فریب دے رہی تھیں، فریب کر رہی تھیں، مکر کر رہی تھیں۔ یہ بھی کانسیپٹ غلط سمجھا گیا ہے کہ سب کے ہاتھ کٹ گئے ایک دم سے، سب کے اوپر اتنا اثر ہو گیا کہ وہ پھل ہاتھ میں تھے اور چھریاں بھی ہر ایک کے ہاتھ میں اس وقت خاص موجود تھیں، اور وہ ایک ساتھ سب کے ہاتھ بھی کٹ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو وہ ایسا ہوا کہ وہ ان میں سے اکثر کے ذرا چھری لگ گئی اور یا چاقو لگ گیا اور خون نکلنے لگا۔ تو اب یہاں پہ بھی تو قطع ید کی بات ہے، قطعنا ایدیہن، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وہاں چور کے لیے بھی کہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہی الفاظ ہیں دونوں۔ تو ہاتھ کاٹ ڈالنے کا پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ رینج یہ سمجھ لینا کہ ہاتھ یہاں سے جڑ سے کندھے سے الگ کر دیا جائے گا یا کلائی سے کاٹ کے دور پھینک دیا جائے گا، صرف یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اب کیا مطلب ہے اسے دیکھیں، اس کو اس پر پھر سے غور کریں گے۔ تو یہ میں نے ہاتھ کاٹنے کی مثال دی، دونوں الفاظ یہاں پر موجود ہیں وہی جو چور کی سزا کے لیے آئے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 110، لا یزال بنیانہم الذی بنوا غیبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم۔ یہاں قطع لفظ کو ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں، وہاں تو دونوں آ گئے تھے، وہ قطع ید، ابھی ہم قطع لفظ کو دیکھ رہے ہیں۔ الا ان تقطع قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دل میں ایک جڑ بنی رہے گی بے یقینی کی، سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے، دل ہی ٹوٹ جائے، سب بکھر جائے۔ تو دل ٹوٹ جانا، کوئی ٹکڑے ہو جانا کوئی فزیکلی نہیں ہوتا، لفظ قطع ہے، ان تقطع قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے کٹ جائیں۔ تو یہ کٹ جانے کا مطلب جو ہے وہ فزیکلی مادی طور پر ہی نہیں ہوتا کہ بھائی دل ٹوٹ گیا تو کوئی ایسی چیز ہے کہ بریکیبل، وہ جیسی مادی فزیکلی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی تقطع، دل کٹ گیا۔ دل میں کوئی چیرا تھوڑی لگتا ہے کہ سرجن کا۔ الفاظ محاورے میں بھی استعمال ہوتے ہیں منقطع ہو جانے کے لیے، دل کھٹا ہو گیا، ان کے دل ایک دوسرے سے پارا پارا ہو گئے، ایک دوسرے سے کھٹے ہو گئے، جسے دل کھٹا ہو جانا بولتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 94 لقد تقطع، یہ اس میں قطع لفظ آیا ہے، لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، تمہارے آپس کے سب رابطے منقطع ہو گئے، آپس کے جتنے کانٹیکٹس تھے وہ کٹ گئے۔ اب پھر یہ کٹنا جو ہے، یہ کٹنا فزیکلی کٹنا نہیں ہے، کوئی چیز چاقو یا تلوار یا دھاردار آلے سے کٹ جانا، کانٹیکٹس بریک ہو گئے۔ یہ اس معنی کے اندر یہ دیکھیے کہ سب محاوروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور سچ مچ کٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں یہ ہے کہ خالی ذرا سی انگلی کٹ گئی کسی جگہ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 166، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا
وراؤ العذاب وتقطعت بہم الاسباب، وتقطعت یہ آیا قطع اس کے اندر، وتقطعت بہم الاسباب، وہ جن کی پیروی کی گئی تھی وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، جو پیچھے چلتے تھے، جو بڑے بڑے لوگوں، ان کے جو فالوورز تھے وہ اب ان سے بیزار ہو جائیں گے اس دن۔ تقطعت بہم الاسباب، ان کے آپس کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، سب ذریعے جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، وہ ذرائع جتنے ہیں اسباب وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 93 وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، قطع لفظ تقطعوا، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ اس کے ترجمہ دیکھیے، ان لوگوں نے آپس کے اپنے معاملات کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے آپسی معاملات کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اب یہ کوئی مادی طور پر فزیکلی کوئی کسی چیز کو کوٹنے کی بات نہیں ہو رہی کہ کوٹ کے چورا کر دیا گیا، تو تعلقات ٹوٹ جانا یہ بھی قطع ہے۔ اس کے لیے بتایا جنت کے لیے سورہ واقعہ میں آیت نمبر، چھوٹی چھوٹی تھی یہ دو آیتیں ملا دی گئی، بہت درا درا سی دو لفظوں کی، آیت 32-33 وفاکہۃ کثیرہ، بہت پھل و میوے ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو ان کا سلسلہ منقطع ہوگا یعنی پرماننٹ رہیں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، اور کبھی بھی وہ ہم ایسا نہیں ہوگا کہ اب ملنا ہے، اب کسی اور سیزن میں کبھی رک گئے یا پرماننٹ رک گئے، تو اس کے لیے بھی وہی قطع لفظ آ رہا ہے، کاٹنا نہیں ہے اس کو، جسے ہم فزیکلی کاٹنا کہیں، کہ وہ سلسلہ نہیں ٹوٹے گا، وہ جاری رہے گا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 29 اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے کہ تم لوگ مردوں کے پاس جاتے ہو، اب اس کا ترجمہ بڑی تعداد نہیں کیا ہے، تقطعون السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور راستوں کو کاٹ ڈالتے ہو یعنی ڈاکے ڈالتے ہو، اس کا ترجمہ سب اکثر نہیں کیا، بڑی تعداد میں۔ ترجمہ ایک اور بھی ہوتا ہے اس کا، دونوں کو لے لیں اور دونوں ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ تم فطری راستہ جو ہے وہ کینسل کر دیتے ہو، نسل کو بڑھنے کا، تو وہ راستہ بند کر دیتے ہو۔ اب یہ بالکل سبیل بھی محاورے میں ہے، اور ڈاکے ڈالنے کا جو مفہوم لیا ہے وہاں پہ بھی راستہ تو راستہ ہے، راستے کو کاٹ دیتے ہو گے، تو اس کو ڈاکہ ڈالنا ترجمہ کیا گیا ہے یہ قطع لفظ کا، راستے کو کاٹ دینا یعنی لوگوں کی زندگی جو جاری رہ رہی اس کو تم گڑبڑ میں ڈال دیتے ہو۔ اور اصل میں تو یہ وہ دونوں ہی ہم لیں گے، اس لیے کہ دونوں ترجمے کیے اور دونوں نکالے جا سکتے ہیں اس آیت سے، لیکن اصل میں تو یہ زیادہ قریب تر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہ مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی جنسی ضرورت کے لیے، اور اس راستے کو ختم کر دیتے ہو جو نسل بڑھانے والا ہے، جو فطری راستہ ہے، تو اس کے لیے لفظ آیا قطع، کہ اسے روک دیتے ہو۔ تو اس میں روک کا مفہوم لگاتار چل رہا ہے، ایک دوسرے کی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دینا، روک دینا۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 32 قالت، ملکہ سبا نے کہا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اپنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط گیا ان کے پاس کہ تم سرنڈر کر دو، تو اس نے اپنے کونسل کو، وزراء کو، منسٹرز کو بلایا اور ان سے کہا کہ دربار والوں مجھے میرے کام میں مشورہ دو، دیکھیے فتویٰ لفظ بھی آ رہا ہے، افتونی، مجھے فتویٰ دو اس کام میں، ما کنت قاطعۃ امرا، یہ ہے درمیان میں، حتیٰ تشہدون، جب تک تم کوئی شہادت نہیں دے دو، یعنی تم بالکل اپنی اپنی باتیں نہیں کہہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا، امر کہتے ہیں کام کو، تو میں کوئی بھی کام جو ہے وہ پھر طے نہیں کرتی۔ اب دیکھیے کیا ہے، تمہارے حاضر ہوئے بغیر میں اس کے معنی یہاں پہ جو محاورہ معنی آئے وہ آئے کہ میں کوئی کام طے نہیں کرتی، قطع امر، کاٹ ڈالنا ہی نہیں ہوتا، اصل میں تو یہ وہاں سے آیا، کوئی کام طے نہیں کرتی، معنی کہ میں ہر کام روک دیتی ہوں جب تک تمہارا کنسنٹ تمہاری نہیں ہوتی۔ یہ میں نے کچھ استعمال دکھائے آپ کو، بہت ہیں قطع لفظ کے قرآن شریف کے اندر۔ تو کاٹ ڈالنا کوئی فزیکلی کسی چاقو یا دھاردار ہتھیار سے کاٹ کر بالکل وہ بھی الگ کر دینا، یہی معنی نہیں ہوتے، یہ طرح طرح کے استعمال ہوتے ہیں اس کے۔ ید، ہاتھ، چور کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو، تو ید لفظ ہے، ید معنی ہاتھ، یہ اس کا واحد ہے، سنگولر۔
اس کی مثالیں کچھ چند دیکھیے. سورہ توبہ آیت نمبر 67. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد عورتیں سب آپس میں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. یأمرون بالمنکر، یہ جو برائیاں ہیں، جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ پھیلاتے ہیں، اس کی تاکید کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، جو بھلائیاں ہیں ان سے روکتے ہیں. وہ یقبضون ایدیہم، اب ہاتھ کی بات چل رہی ہے، ایدیہم ان کے ہاتھ، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. اپنے ہاتھ لفظ ہے یقبضون، یقبضون کہتے ہیں قبض کر لینا، قبض کر لینا، روک لینا. ایدیہم اپنے ہاتھ، ترجمہ اس کا کیا گیا ہر جگہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. کیا مطلب وہ ہاتھ بند رکھتے ہیں؟ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے. یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مٹھی بند کر رکھیے. اب اپنے ہاتھوں کو، تو وہ ہاتھوں کو ایسے تھوڑی رکھتے ہیں. یہ محاورہ ہے کہ خرچ نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ وہ مٹھی بند کیے رہتے ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 9. جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم، یہ لفظ آیا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ. ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ میں آئے. فردوا، تو انہوں نے لوٹائے. ایدیہم اپنے ہاتھ اپنے منہ پر، اپنے ہاتھ لوٹائے. تو یہ نہیں ہوتا کہ منہ پر رکھ لیں کہ ہم بات نہیں کریں گے، ایسے کر لیں کوئی. انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے. تو یہ ایک بامحاورہ بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہر ایک نے منع کر دیا، ہاں کہنے سے انکار کر دیا. تو اس کا یہ کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے، یہ اپنے عربی کا محاورہ ہوا. اب ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہاتھ سچ میں ڈال لیے، لفظ ہاتھ استعمال ہوا ہے، یہ بامحاورہ استعمال ہوتا ہے. سورہ الحجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ ید لفظ آیا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان لانے والوں کسی معاملے میں لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے. اب دیکھیے ترجمے میں کہیں لفظ ہاتھ آیا ہی نہیں، جو ترجمے جتنے کیے گئے ہیں اس میں لفظ ہاتھ نہیں آیا. زبردستی ہم لا کے اور پھر اس سے پھر معنی نکالیں گے، یہی نکلیں گے. لیکن پھر جو معنی نکلیں گے اصل اس کے اندر لفظ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اور رسول کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے آگے مت بڑھو، یہ ہے لفظی ترجمہ. اب یہ عربی کا محاورہ ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھا کرو، جو حکم دیا گیا ہے اس سے آگے مت بڑھو. بے شک اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ سے تقوی اختیار کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 237. اللہ ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی. یہ پورا جو ہے یہ طلاق کی آیات چل رہی ہیں ساری. تو مہر معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. ان یعفون او یعفو الذی بیدہ، آپس میں ایک عورت معاف کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں، تو ہاتھ میں کوئی گرہ کوئی ڈال کے تھوڑی پکڑی گئی ہوئی ہے، مطلب جس کے کنٹرول، جس کا اصل اس کے اوپر جس کی سے ہے، جس کے کہنے سے نکاح باقی رہے گا، کہنے سے ٹوٹ جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہے، یا وہ معاف کر دے. سورہ المومنون آیت نمبر 88. قل من بیدہ، ید لفظ ہے، ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے کہو، تم ان سے پوچھو کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی پاور یا حکومت ہے. تو ہاتھ میں حکومت نہیں ہوتی نا، کسی کے پرسنل ہاتھ کے اندر کوئی چیز ہے کہ یہ حکومت رکھی ہوئی ہے. یہ پاور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ید، ہاتھ، مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایسے وقتہ میں نے آپ کو بہت یوز دکھایا کہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کس کے ہاتھ میں حکومت ہے، ہر چیز کی حکومت ہے. اب یہاں ذالک، اب یہ سورہ حج آیت نمبر 10. ذالک بما قدمت یداک، یدا کا تمہارے ہاتھ، تیرے ہاتھ، تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی بھیجی ہوئی کی وجہ سے ہے. ہاتھوں نے بھیجا، کمائی اپنی بھیجی، ہاتھوں نے بھیجا. خوب بولا جاتا ہے قرآن کے ترجموں میں، اسلامی اصطلاح میں تو بہت آتا ہے. تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں سے جو تم نے آگے بھیجا.
آپ اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں سے کہیں بھیجتے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں محاورے کہ تم نے جو عمل کیے وہ ملیں گے وہاں پر، اس کا رزلٹ ملے گا تمہیں۔ یہ قانون جو ہے کہ ہر کام کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، وہ بیان ہوا ہے، تم نے جو کیا وہ ملے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، کہیں چیزیں اکٹھی کر کے اپنے ہاتھوں سے پارسل تھوڑی کرتے ہیں۔ تو لفظ یہ ید جو ہے، یہ ہاتھ، بہت طرح طرح کے یوز ہیں اور استعمال ہیں، اور یہ محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ الفرقان آیت 48، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یاد آ گیا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا خوشخبری بنا کر، بین یدئی رحمتی، اس کی رحمت کے ہاتھ کے بیچ میں، اللہ کی رحمت کے ہاتھوں کے بیچ سے، لفظی ترجمہ ہے۔ بین میں درمیان، یدئی تو یہ ہے کہ وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری لانے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ بین یدئی رحمتی کے، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری، ہوائیں خوشخبری لے کے آ جاتی ہیں کہ رحمت نازل ہونے والی، پانی کی شکل میں، بارش کی شکل میں۔ اب یہاں ہاتھ لفظ تو آئے گا نہیں ترجمے میں سرے سے، ید ہاتھ استعمال ہوا ہے لفظ عربی میں۔ سورہ آل عمران آیت 3 اور 4 میں سے ہی، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل، اس نے تمہارے اوپر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی، مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے آیا۔ اب لفظی ہے کہ جو اس کے ہاتھوں کے درمیان جو آیا، یہ عربی کے اندر یہ جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے میننگ یہ ہوتے ہیں، یہ بین یدی کے ان کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، کہ اس سے پہلے جو پچھلی کتابیں اس سے پہلے آئیں اس کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب جو ہے، اور اس نے توریت انجیل نازل فرمائی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 11 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان لانے والو، اللہ نے تمہارے اوپر جو نعمت اتاری اس کو یاد کرو، جو نعمت تمہیں دی تھی۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا، مائل ہوئی ایک قوم، ان یبسطوا الیکم، کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے۔ ایک تو ہاتھ بڑھانا، قوم کوئی ہاتھ کیسے بڑھا رہی ہے کہیں سے؟ لوگوں کے ہاتھ ہے، قوم کے ہاتھ کی در سے، وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ہاتھ بڑھانا بھی دونوں معنوں میں ہوتا ہے، کوئی ہاتھ بڑھا رہے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، کہتے ہیں ہم دوستی کا ہاتھ بڑھایا، وہ بھی اگر کسی انسان کا ہو تو ہاتھ ٹھیک ہے کہ بھائی ہاتھ ملا لیا، ایک قوم کے ہاتھ کدھر ہوتے ہیں؟ یہاں پر یہ اس معنوں کے اندر ہے کہ جب ایک قوم نے تمہاری طرف دست درازی کی، ہاتھ بڑھایا، یعنی حملہ کرنے کا ارادہ کیا تمہارے اوپر، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے تمہاری طرف آنے سے، انکم۔ اب یہ میں ہاتھ لفظ کے استعمال دکھا رہا ہوں آپ کو مختلف، کہ ہاتھ کا مطلب صرف یہ ہاتھ نہیں ہوتے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ تو کبھی نہیں ٹوٹے تھے، اس کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی تھی، اسکن ڈیزیز کے، اس کے بعد اور انفیکشس بھی تھی، تو پھر گھر والوں نے اٹھا کے زندہ ہی مرنے سے پہلے باہر پھینک دیا تھا بیٹوں نے۔ اور ہاتھ ٹوٹ جانا نہیں تھا، ہاتھ ٹوٹنا ہوتا ہے، یہ بھی محاورہ ہے کہ اب اس کے کام، کسی کام کا نہیں بچا، صلاحیتیں ختم، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ایک ٹوٹ جائے تو دوسرے سے کچھ کر لے، دونوں ٹوٹ گئے کہ اب کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں بچا، ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی، جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ناکام ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب یہ ہاتھ لفظ جو ہے تو اور کہیں بھی ٹوٹ کے نہیں گرے ہاتھ اس کے، ہاتھ ٹوٹ کے گر گئے تھے اس کے، کسی ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئے تھے، کیا ہوا تھا تو دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ٹوٹے تھے۔ ایسے ہی پھر اب یہ میں پھر آ رہا ہوں یہاں پر اس میں اس آیت کے اوپر اپنی اوریجنل قطع کے میں نے آپ کو استعمال لکھا ہے کٹنے کے، اور پھر اسے آخری جو سب سے پہلے میں نے آیت رکھی تھی اسے پھر دوبارہ لکھی، کیونکہ وہاں پر دونوں الفاظ ہیں، قطع اور ید دونوں ہیں۔ ان عورتوں نے وہ قطعنا ایدیہن، جو عزیز مصر کی بیوی کے بلانے پہ آئی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، تو ہاتھوں میں انہوں نے مکاری میں ذرا سب، اور وہ بھی یہ نہیں کہ ہر ایک کے کٹ ہی گئے ہوں، ان عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، کچھ کے کٹ گئے ہوں گے،
ہر ایک کا کوئی چیک کرنے جا رہے تھے وہ کہ دکھاؤ کسی کا رہ تو نہیں گیا کٹنے سے، اور کٹ کے کوئی انگلیاں الگ تھوڑی گر پڑی. تو یہ قطع ید اس کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے کہ سچ مچ ہاتھ کاٹے، لیکن وہ ہاتھ میں جیسے کوئی معمولی سا کسی چیز سے کٹ جائے، کام کرتے میں کٹ جاتا ہے، تو ہاتھ کٹنا اسے بھی کہتے ہیں. اصل میں قطع جو ہے وہ منقطع ہو گیا، رک گیا، سلسلہ کسی چیز کی روک ہو گئی. تو اسلام کا اصل مقصد ہی کسی انسان کو تکلیف دینا نہیں ہے، سزا دینے، بلکہ جرم کو روکنا ہے کہ جرم رک جائے. اب جرم جو کوئی بہت عادی مجرم ہو، بہت پکا، بہت سزائیں بھی پا چکا، اس کے کوئی ڈنڈے ونڈے مارنے سے جرم نہیں رکتا. اسے تو پھر روک کر ہی رکھا جائے گا، یا اسے جان سے مارا جائے گا، ہٹایا جائے گا، یا روک کر رکھا جائے گا. اور ایسے بھی مجرم ہے کہ خالی وارننگ میں خبردار اب نہیں نظر آنا، یا تو ایک دفعہ ڈر گئے، بس غلطی ہو گئی تھی. اصل ہے کہ کیسے روک دیا جائے جرم کو، یہ مقصد ہے. کسی کو اس لیے کہ اس نے کچھ غلطی کر دی تھی تو غلطی کر دی تھی، توبہ کرے گا، آئندہ نہیں کرے گا. اسی کے لیے انسان کو یہاں رکھا ہے، اور اس کے اندر غلطی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے کہ غلطیاں ہو جائیں گی، توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرے. لیکن جہاں سماج میں، معاشرے میں دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس جرم کو روکنا ہے، تو پھر اب حالات کو دیکھا جائے گا کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ سے رک جائے گا، وارننگ دینے سے، یا ہلکی پھلکی سزا سے، یا پھر اس کو آخری درجے کی سزا دی جائے. اس میں حالات و ماحول بھی دیکھا جائے گا کہ کیا ماحول چل رہا ہے. چاروں طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور کھانا چرا لیا. اس کا تو اصول کہتا ہے قرآن، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو اضطراری حالت میں پھنس گیا، کسی بات کا گناہ ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی عمل کر لیا، تو چوری کا بھی گناہ نہیں ہوگا. تو حالات کو بھی دیکھا جائے گا، اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی بے حیائی کی کسی نے حرکت کی، اور چاروں طرف اتنا بے حیائی کا ماحول تھا کہ اپنے آپ کو پاک ہی رکھنا مشکل تھا، اور ایک یہ ہے کہ جہاں چاروں طرف ایک پاکی کا ماحول تھا، اس میں کسی کی عزت پر حرف آئے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تو پہلے اسلام وہ ماحول دیتا ہے. یہی تھرو آؤٹ ہوا. قانون پہلے دن سے دیے کب؟ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قانون کہاں دیے؟ پہلے ایک معاشرہ قائم کیا، ایک سوسائٹی قائم کی، پھر قانون آنے شروع ہوئے. اب یہ تدریجاً ہوا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ پہلے سوسائٹی اسٹیبلش کرو، اب قانون آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آ رہے. پھر قانون بھی ایک ساتھ نہیں آ گئے سارے. اب یہ آخری قانون آ گیا. نشہ روکا بہت دنوں میں، ہلکے ہلکے اسٹیجز میں. حرام ناپاک چیز تو پہلے ہی سے تھی. قانون بھی ایسے کہ لوگ عمل کر سکے، بھی ماحول ویسا نہیں بنائے. کہے تو بتا تو دیا، اشارے بھی دے دیے کہ غلط ہے، یہ برا ہے، لیکن ابھی ایسا ماحول نہیں کہ سب سے کہہ دیں بالکل فوراً رک جاؤ. یہ ہے اس کی حکمت، اور یہ قرآن کا برائیوں سے روکنے کا انداز. اب سوسائٹی اور معاشرہ ہو نہیں، سزائیں وہی دے دی جائیں سب کو، تو وہ ان سزاؤں کے خلاف اگر کہیں پر چاروں طرف لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ صاحب یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں، تو ٹھیک ہے، بن گیا ہوگا. وہ قرآن کی سزاؤں کو اس سے نکال کر نہیں دیکھا جا سکتا جو پورا ماحول قرآن دے رہا ہے اور سارے احکامات دے رہا ہے، اس سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اور اس میں اپنے مارجن ہے. واللہ عزیز الحکیم کے اندر دیکھیے دو باتیں ہیں. وہ چاہے تو وہ سزا دے، طاقت والا ہے، جرم کی سزا دلوا سکتا ہے. یہاں دنیا میں بھی وہ قانون رکھ دے اور آخرت میں سزا دے، لیکن حکمت بھی ہے اس کے اندر. ایسا نہیں کہ ہر ایک کو سزا دے دے گا، ایک جیسی سزا دے دے گا. تو اس لیے یہ صفات یہاں پر آئیں. اب دیکھیے اسی آیت کو اب دوبارہ سے دیکھیے. یہ چور چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ روک دو بجائے کاٹ دو کے. یہ اس کی روشنی میں جو ابھی تک آپ نے قطع اور ید کی دیکھا، روک دینا ہے. قطع کے معنی سلسلہ روک دو، یہ بنیادی معنی خالی کاٹ دینے نہیں ہے. تو اب اس کے ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہے وہ بھی ہے ترجمہ کہ دونوں ہاتھ کاٹ دینا، کہ ان کے ہاتھ روکو. اب وہ مختلف تدبیریں ہو سکتی ہیں، اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے. اور نکالا بھی کے معنی صرف عبرت کے نہیں ہوتے. اب یہ کہا جائے کہ یہ کوئی کہے کہ صاحب دیکھیے یہ آیا کہ عبرت کے ساتھ میں بس سب ڈر جائیں سزا، تو پھر یہاں پہ تو کاٹنا ہی مطلب ہوگا. نقل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر بیڑی، یہ ہتھکڑیوں کو روک دیا، بیڑیوں کو روک دیا، وہ بھی روک کے معنوں میں ہوتا ہے.
اس سے روک دیا. اب اس سے پھر آگے یہ الفاظ نکلے ہیں نکالا کے معنی عبرت بھی, تو اصل میں اس میں بھی روک کا ہی مفہوم ہے. تو یہ جو انہوں نے کچھ کیا اس سے اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ اسے روک دیا جائے. ان کے ہاتھوں کو روکو. وہ کیسے روکے یہ اسٹیٹ دیکھے کہ کیا کیا جائے, کس کے کیا حالات ہیں, اور اس کو اللہ کی طرف سے روک کے سامان کے لیے یہ ڈسکریشن پاور دے دی گئی اسٹیٹ کو یا حاکم کو یا قاضی کو. یہ میننگ بھی اس کے ہیں. اب یہ ہو گئی, اسی میں نے آپ سے کہا تھا اسی آیت کے اندر ایک رینج دے دی گئی ہے. یہ ہلکی سے ہلکی ہے, وہ سخت سے سخت سزا ہے, ہاتھ کاٹ دو. اب اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کتنے کاٹے جاتے تھے, یہ وہ میں اس فقہ میں جا ہی نہیں رہا, بڑے اختلافات ہیں, اس تفصیلات میں نہیں جا رہا. لیکن عبرتناک سزا کاٹنے کی اس لسٹ کس اسٹیج پر کس عادی مجرم کو کب دی جائے, کس طرح کا کس درجے کا جرم تھا. اس میں تو بھی فقہ نے رکھا نا کہ بھئی کتنا ایک نصاب کتنا ہو چوری کا, اتنے سے اگر کم کیا ہو تو مت ہاتھ کاٹنا, اتنے سے زیادہ کیا ہو تو کاٹنا. تو پھر وہ کاٹنا بھی اگر ایک مارجن ہے اگر کسی جگہ کہ اس سے نیچے کی مت کاٹنا, اس سے اوپر ہاتھ کاٹ دینا, تو پھر اس سے اوپر بھی بتدریج ہی ہو کہ اس سے اوپر پہلے تھوڑا سا کاٹنا یا خالی انگلیاں کاٹنا, اور زیادہ کرے تو اور زیادہ کلائی سے کاٹ دینا. پھر یہ بھی ہونا چاہیے, ورنہ بس اس لمٹ کو کراس کیا اور فل ہاتھ کٹ گیا, اس سے پہلے فل ہاتھ بچا ہوا ہے. تو یہ تو خیر قانون و فقہ کی باتیں ہیں, میں اس میں جا بھی نہیں رہا. اور یہ بیان ہوئی ہے کہ کم درجے کے جرم کے اوپر اب وہ نصاب کتنا ہے کیسے ہو, اس دور کے حساب سے کچھ تھا. اب آج کے حساب سے وہ اگر واقعی وہ نظام بن گیا ہو جہاں پر کہ جہاں پر ہر ایک کی ضرورت بھی پوری ہو, ہر ایک امن و امان سے ہے, بنیادی ضرورتیں, صرف لالچ کی وجہ سے دوسرے کی چیزیں کو روک دے, اس میں بھی کوئی کسی مالدار ہی کا سے چرانے کے لیے کر رہا ہے اور کوئی ایک کسی ضرورت مند کی چیزیں اٹھا لایا تو وہ برباد ہو گیا. طرح طرح کے اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. تو وہ نظام اگر اتنا صاف ستھرا ہو تو اس کے اندر کوئی اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ بڑی سخت بات ہو گئی. اور اس میں بھی یہ ہے کہ عادی مجرم ہے یا شروع کا ہے, تو اس حساب سے یہ ایک منیمم اور میکسیمم سزائیں خود اس آیت کے اندر موجود ہیں. اور دیکھیے اسی کے آگے اگلی اس میں اور باتیں ہیں, وارننگ دے کر چھوڑ دو. فمن تاب من بعد ظلم, اور جس نے سچ مچ توبہ کر لی ظلم کرنے کے بعد, واصلح, یہ ایسی نہیں مانی جائے گی کسی نے وہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا میں اللہ توبہ کرتا ہوں. عدالت کے اندر عمل دیکھا جاتا ہے, ہر انٹینشن کا ایک عمل نکلتا ہے, عمل سے ثبوت ملتا ہے کہ کیا چاہتا تھا. فمن تابا, جو پلٹا ظلم کرنے کے بعد, وہ اصلاح, یہ ضروری ہے. پھر یہ اچھی طریقے سے معلوم ہو کہ اس کا جرم ایسا تھا کہ اصلاح کر لے گا, یا اس نے خود اصلاح کر لی پکڑے جانے سے پہلے. دونوں باتیں, پکڑے جانے سے پہلے اس نے خود اصلاح کر لی, پھر بات کو جرم معلوم ہوا, معلوم کہ نہیں کیا تھا اس نے, لیکن اب کافی دنوں پہلے کی اطلاع ملی تھی اور یہ اس کے بعد سے بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے, غلطی ہو گئی تھی, ختم ہو گئی بات, اصلاح کر لی ہے اس نے, اس کی زندگی چوری کی نہیں ہے. اور یہ میں نے بالکل شروع میں کہا تھا جب اس آیت کی پچھلی مرتبہ جہاں سے شروع کیا تھا, آیت نمبر 38 کی تشریح, چور کسے کہتے ہیں؟ کسی بچے نے گھر میں سے کچھ اٹھا لیا, ایک دفعہ اٹھا لیا, وہ یہ نہیں کہلاتا کہ چور ہے, کہتے ہیں اس نے چوری کی. دونوں میں فرق ہے, اس نے آج چوری کی لیکن چور نہیں ہوتا. چور کسی کو یہ تو چور ہے, اس کا مطلب یہ چوری کرتا رہتا ہے. تو یہ چور لفظ بولا بھی اسی اس کے اندر جاتا ہے مانے, چور مرد چور عورت, یہ چور ہے. جانتے ہیں لوگ, بعض لوگوں کو کہ یہ پیشہ ہی چوری ہے ان کا. اور کسی نے کبھی کچھ اٹھا لیا یا چرایا, چاہے چھوٹی بڑی چیز, تو اس کے لیے عام نہیں کہ یہ ایک عمل تھا, اس نے اس دن چوری کی, لیکن اس سے یہ نہیں ہو گیا کہ اس کا نام چور پڑ جائے. فمن تاب من بعد ظلم, اگر پکڑے جانے سے پہلے اس نے اصلاح بھی کر لی ہے توبہ کر کے تو جانے دو, اور پکڑا بھی گیا ہے, اور یہ پھر یہ ڈسکریشن سارے حالات کے بعد یہ جج طے کرے گا کہ کیا وارننگ دے کے معاف یہ چھوڑ دے گا. توبہ تو اس نے سامنے زبانی کی لیکن اصلاح بھی کر لے گا. اگر اس کو یہ یقین ہو کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اصلاح بھی کر لے گا, جانے دو, تو ڈسکریشن میں جانے بھی دے سکتا ہے. فإن اللہ یتوب علیہ, تو اللہ بھی توبہ قبول فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تو غلطیوں پہ پردہ ڈالنے والا اور
لگاتار رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ تھا قطع ید کی آیت، بڑی اہم تھی، پچھلا پورا درس اس میں نکلا اس کی مفہوم سمجھنے میں۔ اور یہ اسلام کل 5-6 جرائم کی سزا قرآن کے اندر آئی ہے، اس لیے ہے کہ پھر جرم رک جائیں۔ اس میں بہت بھیانک پہلو وہ بھی ہیں، وہ بھی سخت سزائیں بھی ہیں اس ماحول کے اندر کہ جہاں پر اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، پھر وہ معاشرے کو تباہ کر رہا ہے تو فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد ہو جائے گا۔ بیمار کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اگر ہاتھ سڑنے لگے تو، پیشنٹ کے پاؤں کاٹے جاتے ہیں۔ اب یہ اگر اس کی تشریح میں لوگ صرف یہی دلیل دینے لگ جائیں کہ صاحب ہاتھ کاٹنا ضروری تھا، یہ تو زہر پھیل رہا تھا، یہ بھی تو دیکھیے زہر پھیل رہا تھا، زہر پھیلنے کے بعد کاٹنے کے قابل ہو گیا تھا یا بھی کوئی خالی ذرا سا ایک دانہ ہی نکلا تھا، آگے کبھی تو اس کے لیے ہاتھ تھوڑی کاٹا جائے گا، اس کے لیے پھر اس کی دوا کر دی جائے گی، اسے نکال دیا جائے گا۔ وہ کینسر اتنا ہو گیا ہے کہ کاٹنے کے دلیلیں اس کی آیت میں جب ادھر سے تو الزام آتے ہیں اسلام مخالفوں کی طرف سے کہ بڑی بھیانک سزائیں اسلام نے رکھی ہیں، یہ تو غیر انسانی ہیں۔ اس کی دلیلیں ہمارے یہاں سے آتی ہیں کہ نہیں، معاشرے کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اور اگر سب کے لیے عبرت کا سامان ہو اور اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر کبھی چوری نہیں ہوگی، اس لیے ہاتھ کاٹ دینا ضروری ہے۔ جیسے کسی کا پیشنٹ کا کوئی اگر کینسر ہو گیا ہے کسی پارٹ کے اندر تو اس کو نکال دینا ضروری ہے۔ یہ دیکھا جائے گا نا کینسر کس اسٹیج کا ہے، پاؤں، یا جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ صاحب یہ نے کہا کہ یہ تمہارے جو یہ دانہ نکلا نا کینسر بن جائے گا، ذرا احتیاط کر لو، اب یہ مت کرنا، کہیں تو خالی اتنی سی دوا کھا لو، اس سے بھی کام چلتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے سرجری ہوتی ہے، خالی اتنے کو نکال دیا، بات ختم ہو گئی، ہاتھ تھوڑی کاٹ دیا جاتا ہے یا پاؤں۔ وہ اسٹیج آ جائے کہ اب اس کا رکنا ممکن ہی نہیں ہے اس بیماری کا، یہ تو پھر پورے جسم کو ختم کر دے گی، تو پھر اتنا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اصل میں تو وہ دلیل بھی جو یہاں سے دی جاتی ہے، اس دلیل پر خود ہمارے دلیل دینے والے غور نہیں کرتے کہ اس کے اندر بھی، اس دلیل پر اگر غور کریں تو اس میں خود وہ اس دلیل کے اندر دلیلیں موجود ہیں کہ سب کی ایک سزا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر گریجول دیکھا جائے گا۔ ہاں، یہ جو سزائیں دی گئی یہ آخری سزا ہے، یہ نہیں کہ سب کو یہ دی جائے، یہ میکسیمم پنشمنٹ ہے کسی جرم کی جو قرآن نے بیان کی، جن 5-6 جرائم کی بیان کی کہ یہ میکسیمم سزا ہے۔ تو پھر یہ کرو تاکہ عبرت لوگوں کو ہو اور تاکہ جرم روکا جا سکے۔ اب جرم نہیں روکا جا پا رہا، اس کو یہ سزا دیے بغیر۔ پھر اگلی آیت، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں آسمانوں اور زمین جتنی بھی ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے معاف کر دے، مغفرت کر لے، اس کی غلطی سے درگزر کرے، ڈھک دے۔ دیکھیے ہمیشہ تقریباً ہر جگہ میں آپ کو یہی بتاتا چلا آیا کہ اس کے دونوں معنی ہیں، من یشاء کے دو معنی ہیں، اور ہم وہ دوسرے معنی لیتے چلے گئے، یہ جو عام لوگوں نے معنی لیے اسے چھوڑتے چلے گئے کہ چاہے تو کسی کو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یہ جگہ جگہ ہے، جگہ جگہ آیا یہ۔ اس میں یہ کہ جسے جو معافی کے قابل ہو اسے معاف کر دے، مشیت، لیکن ترجمے تو دونوں ہوتے ہیں۔ تو جن جگہوں پر ترجمہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ جو ہے جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، تو جہاں قرآن ہم ترجمے دونوں ہوتے ہیں، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، یضل من یشاء یہدی من یشاء، تو جہاں پر اور دونوں معنی لیے جا سکتے ہو، جو چاہے خود چاہے ہدایت تو اللہ اسے ہدایت دے دے، اور جو خود چاہے اس کو گمراہ کر دے گا، اللہ کا قانون خود گمراہ ہونا چاہے، یہ دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہم وہ پہلا نہیں لیتے، اللہ کا کام گمراہ کرنا نہیں ہے، اور قرآن کی دوسری آیتوں کے خلاف جاتا ہے وہ مفہوم، اس لیے نہیں لیتے، ورنہ ترجمے تو دونوں ہو سکتے تھے۔ اور قرآن کی بہت سی آیتوں کے کئی ترجمے ہوتے ہیں، وہ ہم سب کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ تینوں ویلڈ ہیں، الگ الگ پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہاں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ پہلی بات تو گمراہ نہیں کرتا، شیطان گمراہ کرتا ہے، اور نمبر 2 بات یہ کہ قرآن کی دوسری آیات کے کہ اللہ نے تو اختیار دیا ہے اسے، انسان کو، کہ چاہو تو تم صحیح رہو اور چاہو تو تم غلط راستے پر چلے جاؤ۔ اس لیے قرآن کی محکم آیت سے ٹکراتی، اس لیے ایک مفہوم کو نہیں لیتے۔ ترجمے دونوں ممکن ہے، ایسے یہاں پر ترجمے دونوں ممکن ہیں اور دونوں لیے جا سکتے ہیں، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے عذاب دے اور جسے چاہے
جس کے لیے اس کی مشیت ہو. تو چاہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزاد، جیسی اس کی مشیت ہے اس کے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے وہ معاف کر دے. یہ ہم جج کے لیے بھی بول سکتے ہیں نا، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے وہ چھوڑ دے. تو جج ایسے ہی تھوڑی کرتا ہے مجرم کو کہ جسے چاہے وارننگ دے کے چھوڑ دے، جسے چاہے 3 سال کی قید کی سزا دے، جسے چاہے 10 سال کی قید کی سزا دے. جج کے ڈسکریشن ہے. لیکن وہ ایسے ہی نہیں ہوتا اندھا، بلکہ اس کے حالات کے اعتبار سے کسی کو خالی وارننگ دی، کسی کو کم سے کم سزا دی، کسی کو زیادہ سے زیادہ سزا دی. اس کے لیے کہیں گے کہ یہ اب جج پر ہے کہ وہ جسے چاہے ایسا کر دے. تو جسے چاہے میں وہی آزاد نہیں ہوتا، وہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے. ایسی اللہ کی بات ہے، جسے چاہے عذاب دے اس کی مشیت کے اعتبار سے. کون یہ پچھلی آیت سے کنیکٹ کر کے دیکھیے گا، اس کی پاور میں ہے. آسمان و زمین کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں. اب اس کی مرضی کہ کس کو وہ، یعنی وہ سزا اسی کے اندر، یہ جو ہاتھ کاٹنے کا قانون تھا، اس میں اللہ کا قانون کسے سزا دے رہا ہے اور کس کو معاف کر رہا ہے. یہ پھر جو اللہ کا قانون نافذ کرنے والے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. وہ یہ اللہ ہی چاہے جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کرے. تو یہ جج بھی دیکھے گا، یہ قانون کا فیصلہ کرنے والا بھی دیکھے گا. تو یہاں اور اس کی وضاحت اس انداز میں کہ واللہ علی کل شیء قدیر، قدرت ہر بات پر ہے. یہ اختیار میں اس کے، لیکن وہ اختیار انصاف کے ساتھ میں استعمال کرتا ہے جج جو ہوتا ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اب یہ درمیان میں یہ آ گیا تھا، اس سے پہلے سے سورت کے اندر جو اوپر سے چلا آ رہا تھا، یہودیوں کا اپنی بہت سی انعامات کو، اللہ کی طرف سے نعمتوں کو ٹھکرانا اور طرح طرح کی گڑبڑ سازش کرنا اور ان کے یہاں کرپشن کا آ جانا. یہ چیزیں پہلے بیان ہوئی تھی. اس مضمون کو دوبارہ کنٹینیو کیا ہے. اے رسول، تمہیں یہ چیزیں نہیں دکھ پہنچائیں، یعنی ذرا سا رکھو خیال اپنا. وہ جو قرآن نے کہا نا کہ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اپنی جان دے دیں گے، تو اس میں کہا کہ یہ اتنا زیادہ اس کے اوپر مت پڑو تم. لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ جو کفر میں بہت تیزی کر رہے ہیں، بڑی چاروں طرف بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو امن سلامتی کا نظام ہے اس کی دھجیاں اڑ جائیں، اور جو اس کے خلاف ہے وہ قانون، وہ چیزیں پھیل جائیں. تو جو اس کی بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کے اوپر اب اتنے تم رنجیدہ مت ہو. یہ 2 طرح کے گروہ ہیں قرآن کہہ رہا ہے جو یہ کرتے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. ایک تو وہ ہیں کہ تمہارے ساتھ میں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان کے دل ایمان نہیں لائے. قرآن نے کہا نا سورہ حجرات میں بھی، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لو. یہ علم کے مرکز سے دور یہ لوگ کہتے ہیں ایمان لائے. تم ایمان ان سے کہو قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ اسلام، یہ کہہ دو اسلام میں آئے ہیں، لیکن ابھی ایمان تو داخل بھی نہیں ہوا دلوں میں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان کیسے معلوم ہوگا؟ ایمان کسی کا دل کے اندر ہے، نظر نہیں آتا. اسی لیے قرآن نے ہمیشہ صرف ایمان پر کسی کو بشارت کہیں نہیں دی ہے. ایمان اور عمل، ایمان کے مطابق عمل ہوتا ہے. جس چیز کو انسان خوب بہت اچھے طریقے سے یقینی طور پر مانتا ہے تو عمل بھی اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. پکا نہیں مانے تو اسے کہتے ہیں شک میں پڑا ہوا ہے. ابھی ایسے ایمان پھر نہیں کہیں گے، ابھی شک میں ہے. وہ بالکل نہیں مانتا اندر سے، وہ بالکل ٹوٹل کفر کی بات ہو گئی. ایمان تو وہاں آیا جائے یقین آ گیا. پوٹیشیم سائنائڈ ہے، ایک ذرہ پوری ٹینک میں ڈال دیجئے، ایک گھونٹ جو بھی پیے گا فوراً مر جائے گا، فوراً اسی وقت، انسٹنٹینیس ڈیتھ. سب سے خطرناک دنیا کا زہر. اب وہ اگر رکھا ہو اور کسی سے کہا جائے کہ اسے کھا، تو وہ تو ظاہر نہیں کھائے گا. اور کوڑا لے کے کوئی کھڑا ہو جائے اور ڈنڈے اور ہاتھ پاؤں توڑنے کے لیے کھڑی ہو جائے پولیس، یا کسی جگہ کوئی اور بھیانک مجرم کا، ان کو بھیانک طریقے سے سزائیں دینے والے، ٹارچر کرنے والے، مر جائے گا، ہاتھ پاؤں توڑوا دے گا، نہیں کھائے گا، سوائے اس کے کوئی اس پہ ہی راضی ہو جائے کہ چلو اب مرنے کو تیار ہوں. تب بھی اسے معلوم ہے کہ یقینی موت ہے، اب اتنی تکلیف سے تو چلو مر ہی جاؤں. ورنہ یہ کہ کسی قیمت پر اسے لالچ دیا جائے کسی کو کہ پراپرٹی اتنی تمہارے نام کر دیں گے، اسے کھا لو. تو پراپرٹی کیا نام کرانا؟
سوائے اس کے کہ کوئی زندگی سے بیدار ہو سوچے کہ بچوں کے کام آ جائے گی، تو خود زندگی سے بیدار ہو، جانتا ہے کہ زندگی ختم، اس کے علاوہ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ لاکھوں کا لالچ دے دیجیے، جتنا اس کے پاس ہے اس سے 50 گنی بڑی پراپرٹی کا لالچ دے دیجیے، دے دیا کہ اسے کھا لے، کیوں نہیں کھاتا یا کیوں منع کرتا رہے گا؟ اس کا ایمان ہے اس کے اوپر کہ یہ تو موت ہے، تو ایمان عمل کراتا ہے۔ درمیان کی چیز شبہوں کی ہوتی ہے، پکا نہیں ہے ایمان، یہ تردد میں پڑے ہوئے، ریب میں پڑے ہوئے، شک میں، تو وہ ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کی کچھ درمیان میں کچھ جھلکیاں ہیں، ابھی ایمان نہیں ہے وہ صحیح۔ ایمان عمل کراتا ہے، عمل سے معلوم ہوتا ہے، عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تھا یا نہیں تھا، یہ عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کہا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ منہ سے تو کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ تو اپنی تمہاری صفوں میں لوگ ایسے ہیں۔ اور ایک باہر والے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اب اس کو سب لوگ ترجمہ اس کا کرتے ہیں یہودی۔ یہودیت کو قرآن نے ایک صفت کے طور پہ بھی بیان کیا ہے۔ ایک تو یہود قوم ہے، اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، نام پڑ گیا یہود، چلا آ رہا ہے پہلے سے۔ اور ایک یہودیوں کی جو ایک تاریخ ہے اس قوم کی، اس میں انہوں نے جتنی زیادتیاں کی، جتنے قانون توڑے، جتنے فساد پھیلائے، تو ایک قوم کی بہت لمبی تاریخ فساد پھیلانے کی، وہ خاص طور سے اس کے اندر بہت نمایاں ہے، اس قوم کے اندر جو رہی ان کی بڑی، اس لیے کہ ان کو بہت اونچے اونچے مقامات دیے گئے، اور تمام قرآن شریف بھرا ہوا ہے، بائبل بھری پڑی ہے پوری اس لعنت ملامت سے کہ کب کب کتنا اللہ نے ان کو نوازا اور چھوٹ دیتا رہا، اور پھر سزائیں بھی دیتا رہا۔ یہ ساری تاریخ ہے، یہ کوئی خالی کوئی الزام نہیں ہے کہ قرآن نے الزام لگا دیا۔ من الذین ہادوا، اب ایسا ہوتا کہ جو وہ لوگ، یہ دیکھیے اسے فعل بنا دیا ہے، ورب، الذین ہادوا، الذین ہادوا کا مطلب ہے وہ جن کے جو یہودیت پر آ گئے، جو یہودی، جنہوں نے یہودی صفت اختیار کر لی۔ یہ فعل وہ نہیں ہے، یہ ناؤن، وہ جو یہودی ہیں، بلکہ الذین ہادوا، یہودی ہیں تو یہود لفظ استعمال ہوتا نا، الذین من الیہود، وہ لوگ جو یہود میں سے، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ وہ جو یہودیت کرتے ہیں، یہ ہادو لفظ یہاں پہ بھی آیا ہے، یہ ورب کی طرح آیا ہے۔ وہ سارے لوگ جن کی صفت وہ ہو گئی ہے جو اس قوم کی اکثریت کی رہی ہے ایک تاریخ میں بڑی لمبی، بطور ایک صفت اس کو استعمال کیا ہے، اور وہ لوگ جو یہودیوں جیسے، جن کے اندر یہودیت کی صفت ہے۔ تو اس میں اب صرف، یعنی ہم صرف یہودیوں کو نہیں لیں گے، یہودی قوم کو کہہ رہا ہے قرآن، بلکہ وہ تمام لوگ جن کے اندر یہ صفت موجود ہے یہودیت کی، جو ان کی پوری قوم کی تاریخ کی صفت ہے۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوا، جھوٹ کے لیے آتے ہیں سننے، اس لیے آگے بیٹھتے ہیں کہ اس کو کیسے، ان کی بات کو نکال کے کیسے ڈسٹارٹ کریں گے اور جھوٹ پھیلائیں گے۔ معلوم ہو گیا یہ ہے، اب اس کے خلاف کیسے جھوٹ پھیلانا ہے، یا اسی بات کو کیسے جھوٹا بنا کے پیش کرنا ہے۔ تو اسی کو جاسوسی بھی کہتے ہیں، بڑے کان لگاتے ہیں کہ آگے جھوٹ پھیلائیں گے آ کے، یہ سب پہلو ہیں اس کے اندر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ صفت ہے، وہ تمہاری بات سنتے تو ہیں، لیکن نیت ہوتی ہے ان کی اس میں سے جھوٹ نکالنے کی، اس کو جھوٹا کر کے پیش کرنے کی، یا اس کے خلاف جھوٹ پھیلانے کی۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوا، اور وہ ہے دوسروں کے ایجنٹ جو تمہارے پاس نہیں آتے، یہ ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے لیے سننے آئے ہیں، ان کے لیے جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ ایک دوسری قوم ہے جو تمہارے پاس نہیں آتی، نہیں آ رہے، وہ لوگ جو تمہارے پاس نہیں آتے ہی نہیں، سامنے سے ایک سخت مخالفت ہے، اب یہاں آ کے بیٹھ رہے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوا یحرفون الکلم من بعد مواضع، تو یہ کرتے کیا ہے؟ یہ جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے مواضع، اس کا صحیح مقام، جو معنی کا آیت کے صحیح مقام ہوتا ہے، وہ تو طے ہے کہ کیا صحیح مقام ہے آیت کا، اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ بات تو وہی پکڑی لی انہوں نے، بڑی سچی بات ہے، بالکل سچی، لیکن وہ غلط کنٹیکسٹ میں دیتے ہیں، اس غلط کنٹیکسٹ میں پھیلا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہوا نا ہمارے ساتھ بھی، اب آپ لوگوں کے ساتھ بھی، کہ کہا یہ گیا کہ بھئی قرآن کا تو ایک حرف بھی
نہ بدلا گیا ہے نہ بدلا جائے گا، اس کے اندر بڑے سیکیورٹی سسٹمز ہیں، لیکن اس کے اندر سازشوں کے اندر یہ بھی ہوا، اور اس کو سازشوں کے اندر کہ کہیں اگر کتابت کے اندر غلطی ہو گئی جو کہ بعد کی اصلاح بھی کر لی گئی، تو پہلے کے لوگوں نے لکھا تھا اسے، کہیں کتابت میں غلطی بھی اگر ہو گئی تو پھر اس کو بعد کو اصلاح کر لی گئی، اب اس کو آگے پھیلانے والے لوگ ہیں، اس کو پریزرو کر لیا ہے، تو اس پہ بھروسہ مت کرنا ہے کہ ہاتھ کے لکھے ہوئے تو حضرت عثمان والے نسخے، اس میں تو بہت گڑبڑ ہوا، پہلے بھی کہیں پہلے بھی چھوٹ سکتا تھا، اور بات کو بھی بہت گڑبڑ کر لی، ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ اب چاروں طرف انہوں نے بات جو پھیلائی وہ بالکل آؤٹ آف کنٹیکس پھیلائی، غلط، بالکل جھوٹ، یہ مانتے ہیں قرآن سیف نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے لے جا کر پھیلایا اسے۔ اور یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے شروع کیا پھیلاتے تھے، یہ وہ تھے جو دوسروں کے لیے سننے آتے تھے، یہاں سے آ کے لیا اور پھر آگے کو نکال دیا کہ اب یہ سمجھیں گے لوگ، اور اس کو کنٹیکس بدل دیا کہ یہ کہہ رہے تھے۔ یہ پوری سازش یہاں پر بھی ہوئی ہمارے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ میں۔ کنٹیکس سے بدلنے میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، اب بات تو بالکل سچی کہ سچ مچ قرآن نے ہی کہا ہے کہ جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ایک دنیا لے کر بیٹھی ہوئے سوال ہو رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے جہاں پاؤ قتل کر دو، ارے کنٹیکس دیکھو نا، اسے نہیں دیکھیں گے، اور ہر ایک یہ بھی دعویٰ کر دیتا ہے ہم نے خود دیکھا ہے، جس نے کوئی کتاب چھاپی اس میں لکھا ہوا دیکھا ہے، قرآن شریف کا مطالعہ نہیں کر رہا ہے وہاں شروع سے، اس سے متعلق دوسری تفصیلات ہیں وہ بھی پورا کنٹیکسٹ طے کرتی ہیں کہ اس کی تفصیلات اور کہاں ہیں، وہ بھی اس کا صحیح مقام طے کرتی ہیں، اسے نہیں دیکھیں گے۔ یہ کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اب اسی سے آتنکوادی بنائے جاتے ہیں، ٹریننگ دینے والے کہ جہاں پاؤ مار ڈالنا، اور اسی سے نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں اسلام کے خلاف، کہ پوری بھیڑ کی بھیڑ اس بات کو مان رہی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پاؤ مار ڈالو۔ اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ حالت جنگ کی بات ہے، جنگ کے میدان کی بات ہے یا پبلک کے اندر کی بات ہے، یہ اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا، اور یہ کہہ کر بھیجتے ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پر کہ دیکھو، یا جانے والے بھی سننے والے بھی، کہ دیکھو یہ لائے ہم اسے، اور ان کو انسٹرکشنز یہ ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ اگر کتنے حصے کو تو لے لینا اور کتنے حصے کو چھوڑ دینا، یہ مت لینا، جو ہمارے شر پھیلانے کی چیزیں ہوں کنٹیکس سے کاٹ کر اس کو تو شر اس سے پھیلانا، اور پھر آگے کا حصہ مت لے لینا، اس سے تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو جتنا فساد ہے اس کے جو فساد اس میں سے نکالا جا رہا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اصلاح کی چیزیں آ جائیں گی۔ اور یہ مطلب بھی ہے اس کا کہ یہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ بھائی اپنا کام ہے، ہماری دنیا کے کام کے مفاد کے اعتبار سے ٹھیک ہے، نقصان نہیں پہنچ رہا تھا تو مان لینا، اور باقی ہمارے اگر پلاننگ کے اندر اور ہماری دنیا کے مفاد کے خلاف جا رہا ہے تو مت لینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اب اللہ کا قانون ہی جسے فتنے میں ڈال دے تو اسے کوئی بچا کیسے سکتا ہے؟ تم اسے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا قانون، یعنی اللہ لفظ آتا ہے لیکن وہاں سب جگہ پر آپ جانتے ہیں اب اس بات کو، اللہ کا قانون مراد ہوتا ہے کہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے جب اللہ کے قانون نے یہ طے کر دیا کہ اب یہ صحیح راستے پر نہیں بچیں گے اور یہ جگہ جگہ فتنے میں پڑ جائیں گے، تو پھر تم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، وہ تو ان کے اپنے عمل تھے جنہوں نے یہ کیا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، تو اللہ کا قانون جو یہ ہے وہ لوگ جن کے لیے اللہ کے قانون نے یہ طے کر دیا کہ ان کا دل ہی پاک نہیں ہے، ان کے اندر سے پاکی ہی نہیں ہوگی، تو پھر جتنی بھی کام کریں گے اس کے اندر گندگی ہی ہوگی، اس کے اندر گڑبڑ ہوگی، اس کے اندر فتنے ہوں گے، اس کے اندر سازشیں ہوں گی۔ یہ اللہ کے قانون نے ان کے دلوں کو ایسے ہی کر دیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے کتنے آؤٹ آف کنٹیکسٹ، کتنے معنی چاروں طرف، اسے اب انہیں چھوڑ دیجیے گا، وہ جو آپ سے کہتے ہیں قرآن میں سے اتنا نکالو، ان میں سے دیکھیے جو اپنی پوری بھیڑ کو، جو اپنے اندر مسلمانوں کی پوری بھیڑ ہے، کیا کتنی چیزیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ لینے کے بعد چیزوں کے قانون کا کیا سے کیا بنا ہو، کیا چیزیں ہوئی ہیں۔ قرآن نے جو کچھ کہا کہ تم ہو اب بہترین امت، تمہیں نکلنا ہے، امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں پوری دنیا کے انسانوں کے مفادات کو دیکھنا ہے، اسے تو بالکل ہی اڑا دیا گیا، صاف کر دیا گیا، نہیں 5 وقت کی پکی نماز پڑھو،
پابندی سے کرنا. کس کس انداز میں مدارس کا نظام چلتا ہے, جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے, جہاں سے نکلنے والے پھر حضرات علماء کرام بن جاتے ہیں. وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں قبضے کی سیاستوں کو, دیکھ رہے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کوئی پیسے لایا تو اس نے مفتی صاحب کو توڑ لیا کہ فتویٰ کیسے دینا ہے, کدھر سے کیسے ڈسٹورٹ کروانا ہے. یہ سب طلبہ واچ کر رہے ہیں نا بچپن سے بڑے ہوتے ہوتے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جائیداد کیسے بڑھ رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. آمدنی یہاں سے مدرسے سے تو کچھ ہے نہیں, اب جائیداد اب کروڑوں کی ہو چکی ہے اور اب بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سب چیزیں چل رہی ہیں. تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ عمل سے معلوم ہوگا نا کہ جن کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں ہے, وہ منہ سے اپنے کہتے ہوں گے. یہ تو اس اندر, یہ میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن بڑی تعداد جب بھی ایسی ہو جائے چاروں طرف, جب بہت بڑی تعداد چاروں طرف ایسی ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر خسارہ ہوگا نہیں ہوگا. پوری دنیا کے اندر رسوائی ہے نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر ذلت کا مقام ساری دنیا کے اندر ہے نہیں. یہ تو وہ اینڈ آ رہا ہے, وہ جو اولین حصہ تھا امت کا. لہم فی الدنیا خزی, کون ہے دنیا کے اندر خسارے میں اس وقت؟ تو جو دنیا کے اندر خسارے میں, اس کے لیے آیت چلی آ رہی ہے پیچھے. دنیا میں خسارے میں جو لوگ گئے ان کے لیے پہلے کی آیتیں تھی, ان کے لیے آیت پہلے ان کے اوپر اطلاق ہوتا تھا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں تو سخت عذاب ہوگا ہی. سماعون للکذب اکالون للسحت, یہ جھوٹ کے لیے سننے آتے ہیں, جھوٹ پھیلانے کے لیے, جاسوسی کرنے آتے ہیں. وہ اکالون للسحت, اور حرام کھاتے ہیں بہت بڑھ چڑھ کر حرام کھانے والے, حرام کی کمائی کھانے والے. تو کیسے بڑھ رہی ہیں جائیدادیں, سے دیکھیں نا, زکوٰۃ کے مال سے جائیدادیں چل رہی ہیں. اکالون للسحت فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. تو اب یہ تمہارے پاس اگر آئیں, اس میں وہ ہیں جو یہودیوں کی طرح ہو گئے ہیں, یہودی قوم والے بھی ہیں اور منافق. اب فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ, اب اگر تمہارے پاس آئیں کوئی فیصلہ کرانے تو ان کے درمیان چاہو تو فیصلہ کرو, او اعرض عنہم, چاہو تو کہو کہ ہم نہیں پڑھ رہے اس میں, تم سمجھو. کیوں؟ اچھا تم سے فیصلہ کرانے کب آئیں گے؟ جب آئیں گے جب پاور ہوگی تمہارے پاس. ویسے فیصلہ کرانا کیا, مثلا میرے پاس آئے ان کے صاحب وہ فلاں نے یوں کہہ دیا تھا, وہ اتنا ان کا ترکہ تھا, یہ ترکہ آپ بنا دیجیے. اب میں 2 گھنٹے بیٹھ کے 3 حساب لگاؤں, نافذ تم کر نہیں سکتے اسے. یا تو یہ ہو کہ جو میں بیٹھ کر حساب لگا رہا ہوں اسے تم نافذ کر دو, پھر وہ مانیں گے اسے کہ کس کا کتنا شیئر ہوا. اب نہ وہ مانیں گے تو ویسے ہی, آپ کے نہیں مانیں گے, لیکن آپ بنا دیجئے ایک, وہ کہیں گے نا مفتی صاحب نے تو ایسے بنایا. تو یہ کہا کہ چاہو تو کرنا, چاہو تو مت کرنا, تم خود سمجھ لو. آئیں گے کب؟ جب آئیں گے جب یہ سمجھیں گے یا یہ کہ اسٹیٹ ہے کوئی حکومت, اس حکومت کے اندر پاور میں ہے, ایک پاور میں کوئی ہے, اقلیتیں بھی ہیں, مائنورٹیز کے اپنے پرسنل لاز ہیں, بھائی اس کے حساب سے کرو اپنے کام. اب اس میں وہ لوگ نکلتے ہیں نا اس میں تو بڑا نقصان ہے, ہم عدالت میں جانے کے بعد یہاں ان کے قانون کے حساب سے چاہتے ہیں فیصلہ, پرسنل لا کے حساب سے اپنا نہیں چاہتے ہم. وہ آئیں گے, مطلب فیصلہ کرانے کیوں آئیں گے؟ تم سے فیصلہ کرانے, اگر الگ گروپ کے ہیں تو میں اپنے, تمہارے پاس تھا نا اللہ کا کلام, تمہارے پاس وہ شریعت تھی, ہے تمہارے پاس, تمہارا پرسنل لا تھا, تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیجیے. تم سے کیوں فیصلہ کرانے آ رہے ہیں وہ جو یہودی ہیں وہاں کے؟ ان کے پاس قرآن نے آگے کہا توریت ہے نا, اللہ کا قانون بھی ہے, پرسنل لا ان کو اجازت دی ہوئی, وہ پرسنل لا تھا ان کا وہاں پر, اپنے فیصلے اپنے حساب سے کرو. یہی پرسنل لا بھی تھا ان کا, ان کو دیا ہوا تھا. اب وہ نہیں کر رہے, لے کے آ رہے ہیں آپ فیصلہ کر دیجئے. کیوں لے کے آئیں گے؟ جب لے کے آئیں گے جب یہ لگے گا کہ وہاں پہ تو بڑے بڑے سخت قانون ہیں, تو اب ان کے پاس جاؤ یا کوئی سازش ہوگی. تو یہ پھر چوائس دی کہ چاہو تو کرو اور چاہو تو منع کر دو. وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, چاہو تو اعراض کر لینا. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, تم منع کر دو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ, لیکن اگر فیصلہ کرو تو پھر کرنا انصاف. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. غیر مسلموں کے معاملے میں اس میں کرنا انصاف. اب آیت نمبر, وقت آگے ہو گیا, 42 چل رہی تھی یہ, اس پر تھوڑا سا کچھ اور آج کے دور کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ پہلے ہوا تھا اس روشنی میں کچھ تھوڑا سا اور اس پر ڈسکشن کی ضرورت ہے, روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. تو
542 سے یہ آئندہ مرتبہ پھر شروع کریں گے، تھوڑا سا اس کا، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ سورہ المائدہ کی 42 سے. سبحان ربک رب العزت